آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عید اور ایک یتیم بچے کا خوبصورت واقعہ سنیں گے، جسے سن کر آپ کا دل بھی بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں عید الفطر کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور فضائل سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے اور غسل کر کے نئے کپڑے پہنے اور عید کی نماز پڑھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نواسۂ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نواسے سے بہت زیادہ شفقت اور محبت سے ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت زیادہ پیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے کو لے کر گھر تشریف لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے زیب تن کیے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اے عائشہ، بچوں کو کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ سب لوگ عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز بہت زیادہ درد بھری تھی، کوئی بہت زیادہ درد اور تکلیف کی وجہ سے رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت زیادہ چھوٹا بچہ بہت ہی پوسیدہ کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور زور و قطار سے رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس کے پاس تشریف لے گئے، اور صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ سب کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بچہ بہت زیادہ سہم گیا اور پھر سے رونے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے نے کہا، میں یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے سر پر باپ کا شفقت بھرا ہاتھ نہیں ہے جو میرے لیے کپڑے لا دے، جو میری خواہش کو پورا کر دے۔ میرے سارے دوستوں کے پاس کپڑے ہیں، آج عید کے دن میرے سارے دوستوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میرے پاس کھانے اور پہننے کے لیے موجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے میں بہت زیادہ اداس ہوں اور رو رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا آؤ میرے ساتھ چلو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم اسے غسل کرا دو، اور غسل کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے باہر لے آئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کیے اور اس بچے کو باندھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کنگھی کی خوشبو لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اچھی طرح تیار کر دیا۔ بچہ نہایت ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ جب بچہ تیار ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد جانے کے لیے چلنے لگا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پیدل چل کر
मस्जिद नहीं जाओगे बल्कि मेरे कंधे पर सवार होकर मस्जिद जाओगे। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठ गए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को अपने कंधे पर सवार कर लिया। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह यतीम से मोहब्बत करते थे और यतीम से मोहब्बत करने की हमें तरगीब दी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले गए जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने इस बच्चे की खुशकिस्मती देखी और इस यतीम बच्चे को देखकर रश्क करने लगे और कहा, काश काश अल्लाह हम भी यतीम होते तो हमें भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार होने का शर्फ हासिल होता। इसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर बैठ गए और बच्चे को भी अपने साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर पर बिठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यतीम की किफालत करेगा उसके और मेरे दरमियान जन्नत में इतना फासला होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली उंगली और अपनी शहादत की उंगली की तरफ इशारा किया, इतना फासला होगा मेरे और उसके दरमियान जन्नत में जो यतीम की किफालत करेगा और अल्लाह ताला उसका मुहाफिज होगा। अगर कोई शख्स किसी यतीम बच्चे के सर पर अपना शफकत भरा और मोहब्बत भरा हाथ फेरेगा तो इस बच्चे के सर पर जितने भी बाल होंगे अल्लाह ताला हर बाल के बराबर इसे नेकी अता करेगा। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों से किस कदर मोहब्बत करते थे, किस कदर शफकत का मामला करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे तैयार किया और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसे गुस्ल कराया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपने कंधों पर सवार कर लिया। और जब ईद उल फितर की रात होती है तो इसे लैलतुल जायज़ा कहा जाता है और जब ईद की सुबह होती है तो हक ताला शानू तमाम फरिश्तों को शहरों में भेजते हैं कि ज़मीन पर उतरो और रास्तों के किनारे पर खड़े हो जाओ और फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं। इंसान और जिन्नात के सिवा हर मखलूक यह आवाज़ को सुनती है और कहती है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बहुत ज़्यादा बड़े से बड़े कसूर को माफ़ करने वाला है। और जब लोग ईद की नमाज पढ़कर ईदगाह से वापस जाते हैं और तकबीर करते हैं तो ऐसे लौटते हैं कि पूरे बख्शे बख्शाए होते हैं। ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए, इस्लामिक मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।